بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میرا ایک خاص موضوع چل رہا تھا تعصبیت کے اوپر، ریسزم کے اوپر اور ڈسکرمنیشن کے اوپر، کہ اسلام نے ریسزم اور ڈسکرمنیشن کو بالکل حرام کیا ہے، منع کیا ہے اس سے۔ اسلام abhors and prohibits discrimination and racism. And this is something that Quran Kareem has explained, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has also explained in detail. In fact, not just explained, but he has physically shown and applied in his life and shown equality amongst people of different color, people of different faiths, people of different backgrounds, and there are numerous examples. And those examples were displayed so that the ummah, the rest of the people, those people, they could practice, the rest of the ummah can practice upon it. پھر اس کے بعد ایک سوال ہوا، اور اس کے دوران ایک بہت اہم نقطہ کہ یہ جو ہماری اگلی نسل ہے اس میں اور ہمارے بڑے جو ہیں ان کے اندر ایک گیپ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ جو گیپ نظر آ رہا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے، یا یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے، وہ ان کی ذہنیت نہیں سمجھ سکتے، یہ ان کی ذہنیت نہیں سمجھ سکتے۔ اور جیسے کالر نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگلی جو ہماری نسل ہے، جو ینگسٹر ہیں، ان کے اندر وہ عزت، احترام اور ویلیوز جو ہمارے بڑوں کے اندر تھے وہ نہیں ہیں۔ لیکن چھوٹوں سے جب بات، ینگسٹروں سے جب بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگلے جو بڑے ہیں ہمارے، وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، وہ بیکورڈ ہیں، ان کی مینٹالٹی الگ ہے۔ تو میرا مقصد تھا کہ آپ سامعین، ناظرین کے سامنے یہ رکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں ویلیوز، جو بڑے ہیں ان کے ویلیوز کچھ الگ ہیں، جو ینگسٹرز ہیں ان کے ویلیوز الگ ہیں۔ تو آیا بڑوں کی تربیت کے اندر کچھ کمی آئی ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی تاکہ وہ کمزوری آ گئی ہے، یا یہ کہ وہ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تربیت تو ان کی صحیح ہوئی ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کمی ہے، کمزوری ہے۔ کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، ایسے کرتے ہیں، کالز کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اس کے اندر ان کا کیا مشورہ ہے اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ نے پوچھا تھا تو میں دوبارہ کال کی ہے کہ کس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک تو ماحول بھی ہے کہ جو پہلے کا زمانہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک زمانہ ہوتا ہے وہ دوسرا آنے والے زمانے سے بہتر ہوگا، یہ تو قدرتی طور پر چیز ہے۔ آج کل جو موبائل فون اور جو بالکل کٹ کے رہ گئے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، موبائل فون نہیں ہوتے تھے تو وہ ٹوگیدر بیٹھتے تھے، کافی سارا ایک دوسرے کو ٹائم دیتے، وہ سارا ٹائم اب موبائل میں چلا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی کافی سارا ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں بچے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کھیلنے کے لیے ان کو بیبی ڈال اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں، مطلب کہ ایک خوبصورت سی گولڈن بالوں والی گڑیا دیتے ہیں اور ٹیڈی بیئر اور اس طرح کی چیزیں۔ تو اس طرح مطلب ہمیں تھوڑا سا ریسرچ بھی کرنی چاہیے، تھوڑا سا ایجوکیٹ اپنے آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ مطلب تھوڑا سا بچوں کے کو تھوڑا سا اسلامک انوائرمنٹ، اور جب وہ بڑے ہوں تو وہ جو بچپن کی ان کی تربیت ہے یا ان کی جو اسلامک ویلیوز ہیں، ہمیں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے اس طرح کی کوئی ایسی بات نہ کریں، دوسروں رشتوں کو ویلیوز دیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ہم اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں، باہر اندر بچوں کو لے کے جائیں، اور یہ ہم لوگ خود بھی میڈیا سے اپنے آپ کو کافی دور رکھیں۔ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنے گھنٹے ٹی وی کے اوپر یا دوسری چیزوں میں لگا رہے ہیں، اور بچے
کتنے گھنٹے لگا رہے ہیں اور ہمارا کتنا کنیکشن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, جس طریقے سے بہت ہی چھوٹا بچہ ہو تو اسے کھلونے دے دیے, اور وہ کھلونوں کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز, جس طرح میں بتاؤں کہ وہ ایک بچوں میں آ جاتا ہے کہ ایک خوبصورتی کی کیا ہوتی ہے کہ ایک خوبصورت سی گڑیا گولڈن بالوں والی اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ مینٹالٹی پر تو اثر پڑتا ہے نا ان چیزوں کا. اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو پوری توجہ کے بہت ایک ایکسٹرا ویگنزا اور بہت بڑی لکشری ہم نے شادی کرنی ہے اور لوگ دوسروں کو دکھانا ہے, اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کردار ان کا کتنا اچھا بنانا ہے کہ اگلے گھر میں بیٹی بیائی جائے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ان کو بچپن سے فزیکل چیزیں دینی چاہیے اور ان کو سوشلائز کرانا چاہیے لوگوں کے ساتھ. اور آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو آج کل ٹیکنالوجی آئی ہے اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سوشل ہمارا کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ایسے کرتے ہیں اگلے کالر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت خوبصورت اور بہت اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں, یہ باتیں بہت اچھی ہیں. اس کا میرے خیال میں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ اپنے بچوں کے سامنے دیں گے تو ظاہر ہے وہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ماں باپ یا ہمارے بڑے بزرگوں کو کس رسپیکٹ سے بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو فالو کریں گے. لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی کہ ہم ایک دم کسی پہ بات کرتے ہیں, یہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے ایک مثال بچوں کے لیے مولانا صاحب بننا چاہیے. کیا خیال؟ آنٹی آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور عجیب بات یہ ہے کہ آج تک بہت کم لوگ اس پوائنٹ کو ذکر کرتے ہیں. یو ہیو مینشنڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ جو آنٹی آپ ذکر کر رہے ہیں نا, تو یہ بہت اہم اور بہت اچھا ہے کہ آپ نے آ کر اس کا تذکرہ کیا تاکہ باقی بھی سن سکیں کہ میرے کردار کی وجہ سے میرے بچوں پر اثر پڑتا ہے. تو دیٹس اے ویری جی 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 آپ دیکھیں نا, ایک ماں ہے, ہمارا قصور زیادہ ہے, بچوں کو ہم الزام نہیں لگا سکتے. بچے جو دیکھیں گے وہ کریں گے, جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے. صحیح. تو آپ بہت خوبصورت باتیں ہمارے بچوں کو بتا رہے ہیں. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس پر ہمارے بچے آج کی نسلیں سنیں, عمل کریں. اور ایسے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں, جو کچھ نہ بھی پتا ہو نا تو بچے غور سے ان چیزوں کا, اگر میں نماز پڑھوں گی اور میرے بچے, چھوٹا بچہ 2 سال سے لے کے جوان دیکھے گا کہ ماں جو ہے 5 دفعہ نماز پہ بیٹھتی ہے تو وہ ضرور نماز بٹھا کے وہ بھی سجدہ کرے گا. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمارا اپنا قصور ہے. اب میرے 2 نواسے, میرا ہسبینڈ بیمار ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے 2 نواسے اپنے گھر سے آتے ہیں اور نانا ابو کو اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ ایسے ذہن کھو بیٹھے ہیں تو وہ بچے بتاتے ہیں نو نانو, نانا ابو کو پتہ نہیں چلتا, نو نانو نانا ابو. تو یہ ایک تربیت ہے نا کہ میں خود قدر کر رہی ہوں, میں خود بزرگوں کو دیکھ رہی ہوں. تو ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ چیز غور کریں. یہ نہیں کہ معاشرہ ایسا ہے تو فلانا ایسا. اگر آپ کے گھر سے ایک گڈ تربیت ماں کی گود سے بچے کو ملے گی نا تو وہ اینڈ تک 70 سال کا بھی ہو جائے گا نا تو وہ کبھی چینج نہیں ہوگا. اگر اس کو معاشرے کا کوئی غلط چیز نظر آ رہی ہوگی نا تو وہ ضرور سوچے گا نو دس از رانگ. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے بہت خوب, بہت اچھی باتیں کہی. آئی تھنک حکمت کی باتیں, وہ کہتے ہیں نا بڑوں سے حکمت کی باتیں ہمیں سیکھنے ملتی ہیں. تو آنٹی آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور ہمارے چینل کے ذریعے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لسنرز, ملینز آپ کی بات سن رہے ہیں. تو بہت مجھے آپ کی باتیں بہت اپیل کرتی ہیں, اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس طرح کی اچھی باتیں ہمارے بچے ضرور سنیں گے, عمل کریں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ اس چینل کو قائم دائم رکھیں. اور ہمارے جتنے سننے والے ہیں میری اس گفتگو کو سن کے اس کو عمل کرے, یہ اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ اپنے گھر سے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں, انشاءاللہ تعالیٰ رب کی ذات جو ہے نا وہ آپ کے کیے ہوئے کاموں کو ضرور بر لائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ ایک آنٹی تھی, وہ کہہ رہی تھی اور بہت اچھی انہوں نے نصیحت کہی ہے
کہ جب ہم رول ماڈل بنیں اپنے گھر کے اندر، تربیت کرنا ایک چیز ہے یعنی زبانی طور پر، لیکن جسمانی طور پر جس طریقے سے آپ اپنے بڑوں کو اپنے گھر کے اندر ٹریٹ کریں گے اور ان کے ساتھ جس طریقے سے برتاؤ کریں گے، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے گھر کے اندر، جب وہ دیکھیں گے کہ ابو اور امی یہ دادا دادی کو، نانا نانی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، تو وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جیسے آنٹی نے کہا ہے کہ اس طرح جب آپ اپنی یہاں نماز پڑھیں گے اور وہ بچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، تو میں نے کتنی ایسے مثالیں سنی ہیں اور دیکھی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے یا بچیاں جب امی یا ابو ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو ان کا وہ ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ نماز کے لیے اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ ان کا وضو وغیرہ کچھ نہیں، لیکن ابو کو یا امی کو دیکھتے ہوئے وہ اس ادھر جو ہے ان کے ساتھ نماز کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اگر ان کی 4-5 سال کی عمر سے اس طرح کی عادت بن جائے کہ بھئی یہ کوئی اہم چیز ہے نماز، تو اس طریقے سے مجھے کرنا ہے، تو وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ ان کی ہڈی ہڈی میں رچ جائے گی۔ اسی طریقے سے جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے چاچا کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے اوپر بھی یہی اثر ہوگا کہ وہ جب آپ سے بات کریں گے تو وہ بھی پیار محبت سے بات کریں گے، وہ بھی عزت احترام کے ساتھ بات کریں گے، ان کا بھی طرز انداز وہی ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایگریسو ہیں اور ہمیشہ جھاڑتے رہتے ہیں سب کو اور ڈانٹتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر غصے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تو کیا خیال ہے ان کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ وہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ کل آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ آپ اگر بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ سوشلائز کریں گے اور ان کو بٹھائیں گے، دکھائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ آپ کو دیکھیں گے کل آپ بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ جیسے آنٹی نے مثال دی کہ اب وہ چھوٹے چھوٹے نواسے آتے ہیں نانوں کے پاس، نانا ابو کے پاس یا نانی کے پاس آتے ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کی دیکھ۔ اب یہ بھی تو اسی ماحول کے اندر بڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہی بھی چھوٹی چھوٹی جنریشن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے نانا جان کے پاس یا نانی کے پاس آ کر، یا اور مثالوں کے اندر دادا دادی بھی ہو سکتا ہے، ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، بلکہ ان کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس طرح بہت سارے بچے ماحول کا ان کے اوپر بھی اثر ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ آیا تربیت کا یہ انداز ہے؟ یہ ایک مختلف موضوع ہے، لیکن اس کے اوپر ہمیں ایز اے سوسائٹی، ایز اے کمیونٹی، ایک پوری مسلمان کمیونٹی، ہمیں اس کے اوپر سوچ بچار کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر تربیت کے اندر کوئی کمی بیشی آ رہی ہے، اگر تربیت کے اندر کوئی کمی بیشی آ رہی ہے، تو ہم اس کمی بیشی کو ختم کر کے صحیح لائن پر ابھی سے آ جائیں، بجائے اس کے کہ یہ نسل جب بڑی ہو اور وہ جو کمی پوری کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی، یا جو زیادتی ہم کر رہے تھے وہ زیادتی ہم کرتے رہے، اس کی وجہ سے ہماری پوری ایک نسل ہم سے ضائع نہ ہو جائے، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی 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 معاف نہیں کرے گی۔ ہماری تربیت تو بڑوں نے بہترین انداز کے اندر کی ہے۔ موضوع تو خیر کچھ اور چل رہا تھا کہ ڈسکرمنیشن اور ریسزم، اور اسلام کیسے اس سے ہمیں حفاظت کرتا ہے، اور میرے ذہن میں تھا کہ کچھ مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے زمانے سے، تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر 2-3 اہم جو چیزیں ہیں وہ آ جائیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک موضوع چل پڑا ہمارے یہاں، کوئی بھی اہم چیز جس کے اوپر آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہی جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا وہ اگلے سیشن کے اوپر بھی ہم جاری رکھ سکتے ہیں، اس سے پک اپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں اپنی اب اس نسل کی، اور اسپیشلی جیسے پہلے کالر نے بات کی کہ آج کل جب ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، وہ چیزیں
ابھی جو ہیں 20 سال پہلے نہیں تھی۔ آج کل جیسے ہمارے پاس سمارٹ فونز ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کے اندر رکھ کر آپ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر پورے دنیا کی اسی وقت خبر لے سکتے ہیں۔ جو بھی تقریباً آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں۔ جس موضوع کے اوپر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، چاہے وہ کوکنگ کی ہو، اور آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، اسی طرح باقی یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے الگ الگ مختلف ہیں، مجھے تو سب وہ پتہ بھی نہیں ہے، ان کو اگر مد نظر رکھو تو چاہے کھانے پینے کا انداز ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہو، چاہے تاریخ کے بارے میں ہو، ہر چیز کے بارے میں آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اسلامی نقطہ نظر ہو، چاہے وہ غیروں کا نقطہ نظر ہو۔ حالات حاضرہ کے اوپر تبصرہ اگر آپ کو چاہیے آپ کو مل سکتا ہے، اور اگر ماقبل کے اوپر کوئی جو واقعات آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کا تبصرہ، دوسرے مخالفین کا تبصرہ، ہر ایک آپ کو مل سکتے ہیں، پوری انفارمیشن۔ 20 سال پہلے آپ کو اسمارٹ فون کے ذریعے، ابھی 2022 چل رہا ہے، 2000 کے اندر اس طرح بات نہیں تھی، اسمارٹ فون اس طرح آپ کے ہاتھ میں، اور اگر اس سے 10 سال پہلے چلے جاؤ یا 20 سال اس سے بھی پہلے چلے جاؤ، وہاں اس وقت یہ آج کل جو ہمیں فونز نظر آتے ہیں یہ تو تھے ہی نہیں۔ تو اس وقت کی تربیت اور اس وقت کا ملنا جلنا، اس وقت کا جو سوشل لحاظ تھا، وہ سیٹ اپ پورا ایک تھا ہی الگ، وہ چیز ہی الگ تھی۔ لیکن ناؤ دیٹ وی آر ان دس سچویشن، جب ہم اس مرحلے پر ہیں کہ بچے جو ہیں وہ گیمز کے اوپر 3 گھنٹے بیٹھ کر، کمپیوٹر گیمز لے کر 3 گھنٹے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اب ان کو کس طرح ہم انوالو کریں سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر، بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کے اندر، تاکہ سوشل میڈیا کے ساتھ وہ ایڈکشن ان کو نہ ہو، اور ایڈکشن کی وجہ سے وہ پورے ماحول سے الگ تھلگ نہ رہ جائیں۔ اس سے بچانے کے لیے آگے ہم نے کون سے ان کے اقدامات لیے ہیں، کون سے قدم لیے ہیں، تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو اور ہماری اگلی جو نسل ہے وہ بہترین انداز کے اندر چلتی رہے۔ اس کا ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ جی ایسے کرتے ہیں، جو موضوع شروع ہوا تھا اگلے سیشن کے اندر ول کیری آن، اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت بھی کریں گے، قرآن و حدیث کی روح سے اس کے اوپر کیا کیا ہمیں احکامات آئے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر ادھر سے کیری آن کریں گے۔ لیکن فی الحال دعا کے ساتھ اس سیشن کو مکمل کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے اخلاق تو ہم سب کو نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اور ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں ان کو دور فرما۔ بچوں کی، اولاد کی جو صحیح طریقے سے تربیت کرنی چاہیے اس طریقے سے تربیت کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد،
اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، پھر وہ مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔